کسی نے کیا خوب کہا کہ ذرا سنبھل کے چلو، فیصلوں کی پل کے نیچے نتیجوں کی ندی بھی بہا کرتی ہے۔ ہر ایک سے یہی سننے میں آیا کہ کامیابی اور منزل ان لوگوں کو ملتی ہے جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے، لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے کہ منزل اور کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کے فیصلوں کے نتیجے اچھے ہوتے ہیں۔ کیلنڈر تو ڈیلی اپنی تاریخ بدلتا رہتا ہے، لیکن ایک ایسی تاریخ آتی ہے جو پورے کیلنڈر کو بدل کر رکھ دیتی ہے، وہ آپ کے اچھے فیصلے کا اچھا نتیجہ۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں انسان کا ترقی حاصل کرنا، انسان کا کامیابی حاصل کرنا صرف اور صرف اس کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر فیصلے کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا نتیجہ ہو چاہے وہ برا نتیجہ ہو۔ بسا اوقات دوسرے لوگوں کے مشورے سے کیے گئے فیصلے بھی خود کو بھگتنے پڑتے ہیں، اور خود سے غلط کیے ہوئے فیصلے بھی خود ہی کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ماضی سے کٹ جانا اور آگے کی طرف موو کرنا۔ اکثر اوقات انسان کوئی بھی فیصلہ تب لیتا ہے جب اس کو اس کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ نتیجوں کی پرواہ کیے بغیر فیصلے لیتے ہیں، یا پھر وہ فیصلے درست بن جاتے ہیں یا مصیبت کا باعث۔ جہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی فیصلہ لینا پڑ جائے تو بیسٹ وے کون سا ہوگا، یعنی فیصلہ کس بنیاد پہ لیا جائے۔ مثلا مجھے پیسہ کمانا ہے تو اس کی بنیاد ضروریات ہوگی، وہی ضروریات مجھے فورس کریں گی کہ میں پیسہ کماؤں۔ مجھے پانی پینا ہے تو اس پانی کی بنیاد پیاس ہوگی، وہی پیاس مجھے پانی پینے کا فیصلہ کروائے گی۔ اگر میں پانی نہیں پیتا تو وہ بھی میرا ایک فیصلہ ہی ہوگا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ فیصلے ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہم خود مختار ہیں کہ کوئی فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ اگر ہم کوئی فیصلہ کر چکے ہیں تو اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، بدل بھی سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں، وہ آگے چل کے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کا ٹوٹنا مشکل ہوتا ہے، اس کو ہم بدل بھی نہیں سکتے، وہ ایک پتھر پر لکھی ایک لکیر کی طرح بن جاتا ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ، بڑے سے بڑا فیصلہ کس بنیاد پہ لیا جائے؟ دماغ کی بنیاد پہ، عقل کی بنیاد پہ، یا جذبات کی بنیاد پہ، یا نفس کی بنیاد پہ؟ آخر کس بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے؟ تو ایک مشہور کتاب ڈینیل گولڈمین جس کا رائٹر ہے، بہت فیمس بک ایموشنل انٹیلیجنس کے نام سے، وہ کہتا ہے کہ انسانی تاریخ میں آج تک انسان کو جب پچھتانا پڑا ہے تو اپنے جذباتی فیصلے پہ پڑا ہے، عقل کے فیصلے پہ نہیں، اور عقل کا فیصلہ ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اس بات کو لکھنے کے لیے بہت پرانے عرصے کی تحقیق کو میں نے پڑھا، اس کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی اور میں نے اسے لکھ دیا۔ تو عقل کے فیصلے ہمیشہ درست ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بات ختم ہوئی، اب ہم چلتے ہیں اسلامک ریسرچ کی طرف۔ ہمارا اسلام اسلامی ریسرچ کی یہی بتاتی ہے کہ اکثر عقل کے فیصلے بھی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، بسا اوقات وہ بھی درست ثابت نہیں ہوتے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں کہ میرے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، مجھے بھوک بھی لگی ہے اور میں کھا کر اپنی بھوک کو مٹا سکتا ہوں، یہ عقل کا فیصلہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات سامنے آئی کہ ایمان سے لیا گیا فیصلہ ہمیشہ درست ہوگا۔ اب ایمان کیا کہتا ہے کہ بھوک بھی لگی ہے، سامنے کھانا بھی پڑا ہوا ہے، ایک دوسرا مسکین جس کو کھانے کی ضرورت ہے اسے کھانے میں شامل کرو، یہ ہے ایمان کا فیصلہ۔ اسلامک ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عقل کا فیصلہ، دماغ کا فیصلہ، جذبات کا فیصلہ اور نفس کا فیصلہ، ان سب سے بڑھ کر ایمان کا فیصلہ ہمیشہ پاورفل ہوتا ہے۔ ایمان سے لیا گیا ہوا فیصلہ کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں لے جائے گا، ہاں تھوڑا سا دشوار ضرور بنے گا لیکن کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں لے جائے گا۔ اگر آپ بھی کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو ایمان کی بنیاد پہ لیجئے، ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ آپ کا فیصلہ مکمل ثابت ہو، آگے چل کے آپ کو افسوس کا سامنا کرنا نہ پڑے اور آپ کو پر اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے پہ آمادہ کرے۔ تھینکس فار واچنگ۔